السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ ہود، حجر، زاریات، انعام، بقرہ میں آپ کا مجمل ذکر ہے، اور سورہ صافات کے مطابق آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بائبل کے مطابق آپ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور سارہ آپ کی والدہ تھیں۔ آپ پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ جائے پیدائش اور وفات سرزمین شام ہے۔ بائبل نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا۔ قرآن کی سورہ صافات میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کا تذکرہ ہے، مگر ان کے کسی فرزند کا نام مذکور نہیں۔ علماء اسلام کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی شادی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی نحور کی پوتی ربیکہ سے ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس کی تھی۔ آپ کی دعا سے 20 سال بعد جڑواں لڑکے عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسو سے بنی ادوم اور یعقوب علیہ السلام سے، جن کا لقب اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل بھی تھا، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ بعض محققین نے آپ کے زمانے کا تعین 23ویں صدی عیسوی قبل مسیحی قرار دیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت سنائی کہ سارہ کے بطن سے تیرا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام اسحاق رکھنا۔ اور قرآن مجید اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اور بلا شبہ ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے۔ انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت لائے۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کو اجنبی محسوس کیا اور ان سے خوف کھایا۔ وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی ہوئی ہنس رہی تھیں۔ بس ہم نے ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد اس کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی۔ کہنے لگی، میں بڑھیا بچہ جنوں گی، اور جب کہ ابراہیم میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔ واقعی یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو خدا کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اے اہل بیت، تم پر خدا کی رحمت اور برکت ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے قابل حمد ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ختنہ کرا دی۔ بائبل میں ہے کہ اور ابراہم نے، جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا، اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ 8 دن کا ہوا ختنہ کیا۔ اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یدحق ہے۔ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا ترجمہ یدحق ہنسنا ہوتا ہے۔ خدا کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس اور حضرت سارہ کو 90 سال کے سن میں بیٹا ہونے کی بشارت دی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچنبھا سمجھا اور حضرت سارہ کو بھی یہ سن کر ہنسی آ گئی۔ اس لیے ان کا نام تجویز ہوا، یا اس لیے کہ وہ یہ نام رکھا گیا کہ ان کی پیدائش حضرت سارہ کے لیے مسرت اور شادمانی کا باعث تھی۔ قرآن عزیز میں اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں، البتہ تورات میں اس سلسلہ میں ایک طویل قصہ مذکور ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خانہ زاد الیعزر دمشقی سے فرمایا کہ میں یہ طے کر چکا ہوں کہ اسحاق کی شادی فلسطین کے ان کنعانی خاندانوں میں ہرگز نہ کروں، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے خاندان اور باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں۔ اس لیے تو ساز و سامان لے کر جا اور فیدان ارم میں میرے بھتیجے بتوئیل بن ناہور کو یہ پیغام دے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق سے کر دے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اسحاق کو اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا، لہذا لڑکی کو تیرے ساتھ رخصت کر دے۔ الیعزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق فوراً فیدان ارام کو روانہ ہو گیا۔ جب آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو بٹھایا کہ حالات معلوم کرے۔ الیعزر نے جس جگہ اونٹ بٹھایا تھا اس کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بتوئیل کا خاندان آباد تھا۔ ابھی یہ اس میں مشغول تھا کہ سامنے ایک حسین لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر مکان کو لیے جا رہی تھی۔ الیعزر نے اس سے پانی مانگا، لڑکی نے اس کو پانی بھی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی، اور پھر حال دریافت کیا۔ الیعزر نے بتوئیل کا پتہ دریافت کیا۔ لڑکی نے کہا کہ وہ میرے باپ ہیں اور الیعزر کو مہمان بنا کر لے گئی۔ مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لابان کو اطلاع دی۔ لابان کو اس پیغام سے بے حد مسرت ہوئی۔ اس نے بہت سا ساز و سامان دے کر اپنی بہن ربکہ کو الیعزر کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ رفقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے تمام 2 لڑکے الگ ترتیب عیسو اور یعقوب پیدا ہوئے۔ تو اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 60 سال کی تھی۔ اسحاق عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور رفقہ یعقوب سے زیادہ پیار رکھتی تھی۔
یسوع شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے اور یعقوب خیمے میں ہی رہتے تھے۔ ایک روز یسوع تھکے ماندے آئے اور یعقوب سے کہنے لگے کہ میں تھکا ماندہ ہوں اور آج شکار بھی ہاتھ نہیں آیا، تو اپنے کھانے مسور اور لپسی میں سے مجھے کچھ دے۔ یعقوب نے کہا کہ فلسطینیوں کا یہ دستور ہے کہ میراث بڑے لڑکے کو ملتی ہے، اس لیے باپ کا وارث تو ہوگا، اگر تو اس حق سے دستبردار ہو جائے تو میں تجھ کو کھانا کھلاؤں گا۔ یسوع نے کہا مجھے اس میراث کی کوئی پرواہ نہیں، وارث ہو جانا۔ تب یعقوب نے یسوع کو کھانا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب کہ بوڑھے اور ضعیف البصر ہو گئے تھے، یہ چاہا کہ یسوع کو برکت دیں اور ان سے کہا کہ جا شکار کر کے لا اور عمدہ کھانا پکا کر میرے سامنے پیش کر۔ رفقہ نے یہ سنا تو دل سے چاہا کہ یہ برکت یعقوب کو ملے۔ فوراً یعقوب کو بلا کر کہا کہ جلدی عمدہ کھانا تیار کر کے باپ کے سامنے لے جا اور دعائے برکت کا طالب ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور اسحاق علیہ السلام سے دعائے برکت حاصل کی۔ جب یسوع آئے تو انہوں نے سب قصہ سنا تو انتہائی ناگواری محسوس کی اور یعقوب سے کینہ رکھنے لگے۔ تب رفقہ نے یعقوب کو رائے دی کہ وہ یہاں سے اپنے ماموں لابان کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ یعقوب ماموں کے یہاں پہنچا، وہیں کچھ مدت گزاری اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیاں لیہا اور راحیل سے شادی کر لی۔ یہ روایت اگرچہ اپنے مضامین کے اعتبار سے بہت زیادہ ناقابل اعتماد ہے اور اس میں جو اخلاقی زندگی پیش کی گئی ہے وہ تورات کی دوسری محرف روایات کی طرح انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے خاندان کے شایان شان بھی نہیں، مگر اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کے یہاں ہوئی اور وہ ایک عرصہ تک ان کے پاس رہے اور یسوع بھاگ کر اپنے چچا اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی صاحبزادی بشامہ یا باسمہ یا محلات جو بھی نام صحیح ہو اس سے شادی کر لی، اور ان کے علاوہ بھی شادیاں کی اور اپنے خاندان کو لے کر سائیر کو اپنا وطن بنا لیا اور یہاں ادوم کے نام سے مشہور ہوئے اور اس لیے ان کی نسل بنی ادوم کے نام سے مشہور ہے۔ تورات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ واللہ تعالی عالم۔